بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ ایک زبردست بھونچال آج جو رانا شمیم صاحب سابق چیف جج گلگت بلتستان کے، جب ان کا سامنے آیا، جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہا کہ جس دوران یعنی جولائی 2018 میں وہ تعطیلات کے لیے اور اپنی فیملی کے ہمراہ گلگت بلتستان تشریف لائے تھے، تو اس دوران رانا شمیم صاحب نے بتایا کہ ان کے سامنے ایک ٹیلی فونک کنورزیشن ہوئی، جس میں ثاقب نثار صاحب نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو ہدایت دی، اور بعد ازاں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب سے گفتگو ہوئی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ الیکشن سے پہلے ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بیان حلفی تھا جو سامنے آیا، اور اس کے بعد سے زبردست قسم کی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور حکومت ہے، ان کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کی جو موقف ہے اس کی انڈورسمنٹ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا ہے، دانستہ ان کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، رانا شمیم صاحب کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، انصار عباسی صاحب جنہوں نے خبر جاری کی تھی ان کو، ان کے اخبار کے جو ایڈیٹر صاحبان ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ کیوں نہ یہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ایک ٹرینڈ رہا ہے اور ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور اب چونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو درخواستیں ہیں وہ زیر سماعت ہیں، ان کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں، تو یہ سب کچھ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ساتھ ساتھ حکومت نے بدھ کے روز جو جوائنٹ سیشن ہے وہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی جو حکومتی ٹیم ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں انہوں نے حامی بھر لی ہے کہ وہ اس جوائنٹ سیشن میں جو حکومت کی جانب سے انتخابی اصلاحات ہیں اس پر حکومت کی حمایت کریں گے۔ مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ، جس نے پہلے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اگرچہ پہلے قومی اسمبلی میں انہی جماعتوں نے اس بل کی منظوری دی، کابینہ کے اندر بھی منظوری دی، لیکن اچانک سے گزشتہ ہفتے دونوں نے انکار کر دیا، اور آج اچانک سے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پھر مان گئی ہیں۔ تو اب بدھ کے روز جوائنٹ سیشن ہوگا۔ تمام معاملات کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما محترم جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب، اور رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، سابق سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ رجوانہ صاحب، پہلے تو یہ جو آج ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، حکومت کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کانسپریسی ہے، ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ بات یہ جی کہ بہت شکریہ رابطہ کرنے کا، تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ مسلم لیگ نون کا اس میں کیا رول آ گیا ہے؟ ایک سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان سپریم کورٹ، انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس بابت انہوں نے بیان حلفی دیا ہے انہوں نے ساری اس میں تفصیل دی ہے۔ ٹھیک، اب باقی اس پر فورن اگینسٹ بڑے تبصرے ہو بھی رہے ہیں اور چلتے بھی رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کے بیان حلفی کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کیسے کیسے فیصلے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پرویز مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا، انہوں نے 3 سال مانگے نہیں، ان کو 3 سال بھی دے دی اور آئین میں ترمیم کی بھی اجازت دے دی۔ مولوی تمیز الدین کیس، اسی طرح سے اور کئی کیس، اور اب جو نیب کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے، میں جو بات کروں گا شاید میرے ناظرین اور آپ سمجھیں گے میں شاید مسلم لیگ کی آنکھ اور سوچ سے دیکھ رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انڈیپینڈنٹ سوچ دی ہوئی ہے۔ تو کوئی بندہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مخصوص حالات میں، خصوصی مقدمات میں، خاص طور پر سیاسی مقدمات میں ایک سوال اٹھ رہا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ عدلیہ اس میں آزاد ہے یا عدلیہ اس میں ناانصافی میں آزاد ہے؟ ایک سوال ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔
تو بات یہ ہے اس تناظر میں اس ایفیڈیوٹ کو دیکھا جائے تو بعد میں اب تحقیق ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی دے دیا ہے، تو ایک ہی لیول کے جج ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان ایک چھوٹی جگہ ہے، اس کے سپریم کورٹ کے جج ہیں بلحاظ عہدہ، ٹھیک، اور جن کے خلاف الزام ہے وہ بھی پاکستان سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا میری نظر میں کہ جتنا عرصہ جناب ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو اختیارات استعمال کیے ہیں ان میں کافی مقدمات میں سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں، ٹھیک، اس کی حقیقت اور اس کا سچ ہونا یا غلط ہونا وہ ایک ٹھیک، قابل بحث بات ہے۔ تو ان حالات میں اس تناظر میں دیکھیں تو بہت بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس کو مسلم لیگ نون سے جوڑنا ہر بات کا جو ہے نا آپ رخ موڑ دیں مسلم لیگ ٹھیک، نون کی طرف، تو یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے، جو مسئلہ ہے اس کے مطابق چلیں۔ اب آپ کو اس کی شوکت عزیز صدیقی صاحب جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی بھی راول پنڈی بار جی بالکل، ایسوسی ایشن میں ایک تقریر ہے، تو اس میں کسی کا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، کسی کی کوئی ذاتی بات نہیں ہے۔ جو جج صاحبان نے کہا، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا، جو رانا شمیم صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہے، اس کی بات ہے۔ اس پر کوئی بندہ اپنی مزید اپنی طرف سے رائے کیا دے؟ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹ پہ ہیں، ہر چیز ہے، اور حلف پہ بیان دیا انہوں نے، ٹھیک، ایک معزز شخص ہے، ٹھیک، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ کامران منتظر صاحب، جو رجوانہ صاحب نے گفتگو کی، اب یہ جو ہے کہتے ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 2 روز بعد ایک سماعت ہونی ہے۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے جی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جس کا حوالہ دیا رجوانہ صاحب نے، پھر ارشد ملک کی ویڈیو، اور اب رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ، کتنا فائدہ مند ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے؟ اور یہ سب کچھ اتفاقات ہیں یا کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے، اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، نقصان تو بہت بڑا ہو گیا۔ ٹھیک، آپ اس کی جو کچھ ہوا ہے اس کو ذرا سوچئے اس پہ، یعنی دو لوگ، ایک ایلیگیشن لگانے والا اور ایک ایلیگیشن جس پہ لگایا گیا، اور چیف جسٹس کے اسٹیچر کے لوگ، دونوں میں سے ایک شخص تو جھوٹ بول رہا ہے نا، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، درست بات، ٹھیک؟ دونوں تو سچ نہیں بول رہے ہیں نا، درست بات۔ اور اگر دونوں سچ بول رہے ہیں تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم تو کچھ بول ہی نہیں رہے کامران صاحب، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، تو دونوں میں سے نہیں، اب یہاں پہ چونکہ ایک سوال پیدا ہو گیا، ان دونوں میں سے تو ایک سچ نہیں بول رہا، تو ایک جب سچ نہیں بول رہا تو اس وقت جو ہے نا یہ اس نظام کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا رانا شمیم صاحب سچ کہہ رہے ہیں، میں یہ ان کو غلط بھی نہیں کہتا، مگر جو ایسا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا یہ اب ملک کے حوالے سے، ملک کے نظام کے حوالے سے، اس پاک سرزمین کے نظام کے حوالے سے سنجیدہ سوالات مزید گہرے ہو گئے ہیں، کیسے مزید گتھی گہرے۔ اس سے پہلے آپ کی یہ گتھی کیسے سلجھے گی؟ اس سے پہلے آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ جی، یہ کیسے گتھی سلجھے گی اگر اتنی کمپلیکیشن ہے تو؟ گتھی نہیں، اب جو ہے نا یہ ہم سب کو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ آنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں، یہ سارے پریویلیج لوگ ہیں، الزام لگانے والے، جن پہ الزام علیہ، الزام دہندہ، دونوں جو ہے نا وہ دونوں پریویلیج لوگ ہیں، اور پریویلیج ہونے کے باوجود جو ہے نا ان میں سے ایک غلط ہے۔ ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ کون غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ہے بجائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس لیتی، اس حوالے سے سپریم کورٹ کو نوٹس لے لیا جانا چاہیے تھا۔ ان کو جاننا چاہیے کہ ان کے حوالے سے جو ان کے سٹیٹس کے جو لوگ ہیں، ان کے سٹیچر کے جو لوگ ہیں، ان میں سے کون سچا کون جھوٹا، اور یہ پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتے ہیں۔ پہلے ہم اس بات پہ بہت پریشان تھے جو کچھ اس ملک میں ایک خاص ادارے کی طرف سے ہوتا ہے، اور اب یہ دوسرے ادارے کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت ساری چیمگوئیاں تھیں کہ یہ دونوں جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ آپس میں ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور اس طرح سے پاکستانی عوام کا حق جو ہے وہ غصب کرتے ہیں، اور جب وہ حق غصب کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ مرضی کی حکومتیں، مرضی کے نظام، مرضی کے لوگ، تو یہ سب کچھ جب ہے تو اب اس بات میں اب کسی کی مرضی کے چند لاکھ لوگوں کی، چند لوگوں کی مرضی کے لوگ جو ہے نا وہ نظام چلے گا، یا ان کے مطابق لوگ چلیں گے، یا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی مرضی کے مطابق معاملات چلیں گے۔ اس بات کا فیصلہ میرا خیال اب ہو جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس ملک میں انارکی پھیلے گی، بڑھے گی، پھیلی ہوئی تو پہلے سے ہے، مزید بڑھے گی،
اور اس ملک کو خدا نخواستہ نقصان پہنچے گا. ہم کو اس پہ ایک سنجیدہ جو ہے ڈیبیٹ کرنی چاہیے. سینیٹر شہادت ایوان صاحب آپ کی تو بڑی جو ریلیونس اس وجہ سے ہے کہ رانا شمیم صاحب پروسیکیوٹر جنرل تھے اور رانا شمیم صاحب کے فوراً بعد یعنی ان سے چارج آپ نے لیا پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے, تو آپ کا تو بڑا ایک براہ راست آپ بڑے قریب سے جانتے بھی ہیں ساری چیزیں سارے معاملات میں. رانا صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان بھی رہے ہیں, ایڈوائزر فیڈرل جو ہے بورڈ آف ریونیو بھی رہے ہیں. رانا صاحب نے بڑے پورٹ فولیوز جو ہیں کسی وہ ایک پارٹی کے آدمی تو نہیں ہے نا رانا صاحب, کیونکہ یہ جب پروسیکیوٹر جنرل بنے تو اس وقت تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. ایگزیکٹلی. لیکن بات یہ ہے کہ رانا صاحب کا ایز سچ میں نہیں سمجھتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا کوئی انہوں نے جس طریقے سے میں ایفیلیٹڈ رہا ہوں پیپلز لائف فورم سے, تو آپ کہہ سکتے ہیں میں پیپل پارٹی کا ہوں, آج میں سینیٹرز بھی ہوں, تو میں سمجھتا ہوں وہ پروفیشنل آدمی ہیں. لیکن جس طریقے سے کامران بھائی نے کہا یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ سیاست دان تو جوڈیشری پہ اثر انداز ہوتے رہے, فون کرتے رہے. اگر آپ کو پرانی بات میں یاد کروا دوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کیس میں یہ بات سامنے آئی, ایڈوکیٹ جسٹس قیوم ملک کو سینیٹر سیف الرحمان جو ہے اور باقی جو دوست ہیں انہوں نے کہا یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ آن ریکارڈ بات ہے. لیکن اب بات یہ ہوئی ہے کہ ایک سرونگ جج کی موجودگی میں دوسرا سرونگ جج جو اثر انداز ہوا ہے اس نے میسج کنوے کیا ہے اور بہت عرصے تک جو ہے یہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے. اور اب اس وقت اس چیز کا سامنے آنا تھوڑا سا چیزوں کو جو میں سمجھتا ہوں میرے لحاظ سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. ادروائز رانا صاحب بہت سینئر ایڈوکیٹ تھے, باصیت جج. اگر میں جج ہوتا میں اپنا اوپینین دوں گا, آپ میرا ویو مانگیں گے, میں ہوتا میرے سامنے اس قسم کی حرکت ہو رہی ہوتی جس کا میں خود وٹنس ہوتا تو میں خود سوگو موٹو لے کے سپریم جوڈیشل کونسل کو کیس ریفر کر دیتا. رانا شمیم صاحب نے سامنے جب ثاقب نثار صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے تو اس کے فوراً بعد انہیں سپریم جوڈیشل کونسل جانا چاہیے. میرا کہنا یہ تھا کہ رانا صاحب کو دیکھیں, بات یہ ایک عام آدمی کے سامنے کوئی آفینس ہوتا ہے, اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو یا وہ تھانے رپورٹ کرتا ہے یا عدالت کے سامنے اگر میں کوئی بات کر لیتا ہوں تو مجھے تو پکڑ کے اندر کہا دیتے ہیں. تو کم از کم ہونا یہ چاہیے تھا. شاید کامران صاحب بھی, میں تو جونیئر ایڈوکیٹ ہوں, میرے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, میرے سینئر بھی ہیں, ایگری کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ بات اس وقت نہیں گئی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خود ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ تو ہسپتالوں تک چھاپے لگاتے رہے, یہ بہت بڑی بات آ گئی ہے. تو بات یہ کہ موجودہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے وہ جج تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو سوگو موٹو لینا چاہیے. اچھی بات ہے کہ میں نے ابھی کسی دوست سے سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا ہے, کیونکہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کورٹ نے پہلے سے کیسے سمجھ لیا کہ یہ اس کیس پہ اثر انداز ہونے والی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کورٹ نے آج خود سوگو موٹو لے کے اس بات کی تصدیق کرنا چاہیے ہو. لیکن یہ بات ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس نے عدلیہ کے اوپر پہلے جو اسٹگما اس قسم کے مختلف شخصیات پہ لگ, ساری جوڈیشری کی بات نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف ایکشنز ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کسی فوجی یا کوئی دوسرے محکمے والا آدمی, کوئی سویلین آدمی, کسی قسم کی اس پہ کوئی اس قسم کی بات ہو جاتی ہے تو باقاعدہ پروسیڈنگز چلتی ہیں, اس کے بیک بینیفٹس جو وہ لے لیے جاتے ہیں. اب 16,000 ملازمین کو آپ نے سیک کیا تو آپ نے کہا کہ ان کے جتنے جو کچھ بھی بینیفٹس لے چکے ہیں وہ بھی آپ واپس لے لیں, اور اس طریقے کا سلسلہ ہوتا رہا. تو یہ چیزیں رکنی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو ہے نا جو ہے ہمارے اداروں کا جو وقار ہے اس سے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اور یہ کامران صاحب کی بھی گفتگو سنی, شہادت صاحب کی, ان کا کہنا ہے کہ تو یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج, وہ جو گلگت بلتستان کا ایک چیف جج, وہ پاکستان کے سپریم, یہ جج جو ہے دوسرے جج پہ کہہ رہا ہے کوئی ایک آدمی تو غلط کہہ رہا ہے. آپ اس میں بھی مسلم لیگ نون کو لے کے آ گئے, یہ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ابھی چلیں جی اس کو. بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے اتنے سینئر حضرات کے درمیان میں تو کوشش کرتا ہوں ان سے سیکھنے کے لیے, اور میں یہ چاہ بھی رہا تھا کہ مجھے کم استعمال کیا جائے, لیکن مجھے بہت شدید دکھ ہوا کہ جو سنتا تھا میں کہ جی آپ وکیل کے بجائے جج خرید لیں, وہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا الزام ہے.
اگر آپ کا جیسے ابھی شہادت بھائی نے کہا کہ مورل گراؤنڈ تو یہ تھا کہ رانا شمیم صاحب جسٹس چیف جسٹس گلگت بلتستان اس ٹائم پر اس آواز کو اٹھاتے، کہتے بھلے میری نوکری جاتی ہے، میرا ٹرن پورا ہو جاتا ہے، لیکن میری ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میری موجودگی میں کوئی ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے یا کسی کو انسٹرکشنز دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے اور وہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت اگر یہ کرتے تو ایک ہیرو کی صورت میں پیش ہو سامنے آتے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب یہ بھی اعلی کار ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت کا آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک اسٹوری سامنے آتی ہے، چاہے وہ جسٹس قیوم کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو، چاہے بھٹو صاحب کی سزا کے وقت۔ یہ رجوانہ صاحب نے ویسے بڑی امپورٹنٹ بات بولی کہ ہسٹری رہی ہے نا ہمارے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ جو زردہ کھایا تھا نا، سیاسی زردہ، وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت کھایا تھا، اور اس وقت کھلانے والے جتنے تھے نا اس کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے 9 ستارے تھے وہ، اور وہ باقاعدہ دیگ بنائی گئی، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ چیف جسٹس نسیم شاہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا، اور اس وقت جسٹس وحید الدین صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ جس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے، شہادت صاحب بتائیں گے، اور انہیں بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا کہ بیمار کر دیا گیا کہ یہ بیمار ہو گئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے ہائر فورم پر بیٹھ کر جس کے اوپر جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی منصب پر بٹھاتا ہے تو فراست بھی دیتا ہے نا، اور طاقت بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے، میں کیونکہ سندھ سے میرا تعلق ہے کراچی سے، تو وہاں پر ایک بلڈنگ کے اندر رہنے والے لوگوں کو کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اس بلڈنگ کو ہم نے گرانا ہے، بم سے اڑا دو۔ جب آپ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، آپ کو فیصلے کا اتنا اختیار ہوتا ہے، تو آپ کے اندر اتنا مورل کیریج بھی ہونا چاہیے کہ وقت کے اوپر اگر جو فیصلہ کریں گے، آج آپ کے فیصلے کو اچھا نہیں سمجھا جائے، جنہوں نے پرمیشنز دی، جن اتھارٹیز نے سب پیسے لیے لوگوں سے، سب کا میں نے وہاں پر ایک بات کہی، میں نے کہا کہ وہ ادارے موجود ہیں، کسی سزا و جزا کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو، لیکن یہ کہ یہ آج وہ بہت ہی انہوں نے ویک کیا ہے اپنے عدلیہ کو کہ بار بار اس قسم کی چیزیں سامنے لا کر، یہ مناسب نہیں۔ رجوان صاحب، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب بھی اور شہادت ایوان صاحب، آفتاب صاحب کی بھی گفتگو سنی، اب اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا نظر آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کا سیاسی فائدہ بھی ہوگا اور قانونی فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیں، سیاست کی بات بعد میں کریں، پہلے قانون کی بات کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی مقدمے میں شک بھی پڑ جائے تو اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہو۔ اگر ٹرائل کورٹ میں شک کا فائدہ نہیں دیتے اور بعد میں باتیں بھولی، ارشد ملک کی ویڈیو، شوکت صدیقی سابق جج صاحب کا بیان یا ان کی تقریر، اور اب یہ رانا صاحب کی، تو ایک کام مشکوک ہو گیا۔ تو اس میں قانونی طور پر فائدہ تو اس مقدمے میں جو بندے انوالوڈ ہیں، جن کو ناجائز، میری نظر میں ناجائز سزا دی گئی ہے، بطور ایک قانوندان کے کہہ رہا ہوں، جو میں نے کیس کو سمجھا جانا اور ساتھ بھی رہا ہوں، تو اس سلسلے میں قانونی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک سیاسی فائدے کی بات ہے، میں پولیٹیکل بندہ بھی ہوں، 40-45 سال پولیٹیکل کیریئر ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ جب ہم بات کریں گے کسی پلیٹ فارم پر تو ہم اپنا حوالہ تو نہیں دیں گے، ہم تو حوالے یہ دیں گے جو باہر سے آ رہے ہیں، پھر جج صاحب دے رہے ہیں، جج صاحب کے خلاف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا سیاسی فائدے کی بجائے لوگ سمجھیں گے کہ آخر دال میں کچھ کالا ہے، یا کم از کم شک ضرور ہے۔ جب ہو جائے گا شک تو اس کا سیاسی فائدہ بھی اس بندے کو، اس پارٹی کو پہنچنا چاہیے۔ مگر وہ بات کی بات ہے، بات یہ ہے کہ اداروں میں ہو کیا رہا ہے، دکھ کی بات ہے۔ زندگی کا بڑا قیمتی حصہ جو ہے اس پیشے میں گزارا ہے، تو میں بھی ایک چھوٹا سا تھوڑی سی عدالت کا کچھ ایسا جج رہا ہوں۔ کی بات ہے کہ اداروں میں ہو کیا رہا ہے، کہاں کہاں کس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس سارے چیزوں کے ذمہ دار سیاستدان ہے؟ میں نہیں مانتا، بالکل سیاستدان نہیں ہیں، شواہد ہیں، شواہد جہاں پہ ہیں، اب مثالیں ہیں اور تاریخ گواہ ہے ان چیزوں کی، تو اس وقت ہر ادارے کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے۔ اور اگر قبلہ درست نہیں ہوا تو پھر تو ڈیزاسٹر کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں ہے رجوانہ صاحب؟ تو پھر سفرت تو جو ہے نا وہ متاثر اور تباہ تو عوام ہوتی ہے، وہ ووٹ دے کے بھی بیچارے تباہ ہو رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو دوسری زبان میں کہیں کہ
لوگوں کو سمجھ آ گئی سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں کیا فرق ہے، اس بات کو آگے نہیں بڑھاتا کیونکہ قانونی بات ہو رہی ہے، یہاں سیاست زیادہ سیاست کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عدالتوں پر لوگوں کو یقین ہو اور وہ اگر اٹھ جائے خدا نخواستہ یا مشکوک ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس صورتحال میں اداروں کا کام ہے۔ مثلاً ہمارا کوئی ادارہ ہے تو اس پر اگر سیاستدانوں کا کوئی انگلی اٹھتی ہے تو ہم سیاستدانوں کا کام ہے، اگر وکیلوں پر انگلی اٹھتی ہے ہم وکیلوں کا کام ہے، ہم اپنی چیزوں کو درست کریں تاکہ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ ٹھیک بات ہے۔ تو یہ ادارے تباہی کے کنارے میں پہنچ گئے، ایک سپریم کورٹ کے جج دوسرے سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بیان حلفی دے رہے ہیں۔ اب تک آپ نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کی صورتحال ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں میری یادداشت کے مطابق پہلا واقعہ ہے، ورنہ عموماً لوگ بیان دیتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں، اور کتاب لکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس میں انکشافات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ہے ایک بیان حلفی ہے، اور اتنے سینئر قانون دان ہیں، وہ جج رہے، پروسیکیوٹر جنرل رہے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہے، تو آخر انہوں نے اس کے کانسیکوینسز نہیں دیکھے ہوں گے۔ باقی رہی بات یہ اتنی دیر کیوں لگا دی، تو پاکستان کی یہ بھی تاریخ گواہی، یہ چیزیں بعد میں کھلی۔ صحیح، چلے میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفہ لے کے کامران صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ بتائیے کہ اب اس کے بعد قانونی آپشنز مسلم لیگ نون کے فائدہ کتنا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، ایک وقفے کے بعد گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کامران مرتضی صاحب، ایک تو شہادت ایوان صاحب نے بات کی کہ اس وقت شہادت دینی چاہیے تھی، وہ شہادت نہیں دی، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب اس سے قانونی فائدہ کتنا ہوگا مریم نواز اور جو ان کی درخواست ہے۔ ایک اور بھی سوالیہ نشان ہے اس پہ، وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس کو نوٹرائز پاکستان میں کیوں نہیں کروایا، باہر جا کے کیوں نوٹرائز کروایا۔ واہ، ٹھیک بات ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی اسی سے نوٹرائز کروایا جو کہ جنہوں نے ان کی نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل وہ تھی اس کو نوٹرائز کیا تھا۔ وہ چلیں، یہ ممکنات میں ہے کہ نوٹرائز کرنے والے ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، یہ ممکنات میں ہوتا ہے کہ اس کو آپ انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، کوئی انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ملک سے باہر جا کے نوٹرائز کروانا اور اس کے بعد پاکستان تشریف لے آنا۔ رانا شمیم صاحب میرے دوست ہیں، مگر یہ جو ہے نا اس میں کچھ ایسے سوالات ہیں جس کا جو ہے نا وہ جواب جو ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں دے سکتا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اتنے عرصے بعد یاد آیا، میرے اپنے جو ہے نا ثاقب نثار صاحب سے آپ کو یاد ہوگا میں وائس چیئرمین تھا تو بھی اختلافات تھے، اور میں جو کچھ وہ کہتے تھے کرتے تھے میں اس کے اوپر تنقید کرتا تھا، بعض اوقات وہ ناراض بھی ہو جاتے تھے، ابھی بھی وہ شاید مجھ سے زیادہ خوش نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس میں جو سنجیدہ سوالات ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ نے اگر کچھ کہنا تھا، کچھ کرنا تھا تو اسی وقت کرنا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے جو کچھ کرنا تھا کہنا تھا اپنے ملک میں کرنا تھا، کسی اور ملک میں جا کے نہیں کرنا تھا۔ اور میں اس سارے معاملے کو اپروو نہیں کرتا، میرا دل جو ہے نا، میرا جو مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر یہ بات تھی بھی تو اس کا کوئی آپ اس وقت خاموش رہے تو، اگر میں کہتا ہوں پھر اس وقت بھی خاموش رہ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ جب وہ طاقت میں تھے آپ نہیں بول سکے، جب وہ کمزور ہو گئے تو آپ اس وقت بات یہ کر رہے ہیں، تو یہ اچھا ثاقب نثار صاحب نے بھی، کامران صاحب ثاقب نثار صاحب نے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کی وائف کی اس پہ تعزیت کے لیے فون کیا تو انہوں نے گلہ کیا کہ آپ نے میری ایکسٹینشن نہیں کی۔ ثاقب صاحب کی ذرا آڈیو سن لیں، پھر میں آپ کا چاہوں گا کہ اس پہ آپ کامنٹ دے دیں۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب کہ یہ ایسے آرڈر پاس کر سکے، بس ختم ہو گئی۔ اب یہ بیوی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اس سے تعزیت کی فون پہ، تو اس پہ اس نے میرے سے گلہ کیا جی کہ میری ایکسٹینشن پینڈنگ تھی منسٹری آف نارتھرن جو افیئر ایکسٹینشن کے لیے، تو آپ کی ان آبزرویشن سے وہ میری ایکسٹینشن جو ہے وہ جو انہوں نے اڑا کے رکھ دی، اور میرے لیے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جی، حالانکہ میں نے آپ کی بڑی مہمان نوازی کی تھی جب آپ آئے تھے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، نہ میرے اختیار میں آپ کو ایکسٹینشن دینا تھا نہ آپ کو ریفیوز کرتی تھی، میرے پاس تو کبھی آپ کا کیس ایکسٹینشن کا آیا ہی نہیں ہے۔ بیشک اگر میں نے دی ہے تو آپ کے آرڈر کے غلطیاں جو ہوں گی وہ پوائنٹ آؤٹ کی، اتنا ہی۔ بلا وجہ ایک دم میں ایک رات کو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا، یہ پلاننگ ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے وہ کچھ دن میں پتہ چل جائے کہ یہ ایسے۔ جی
जी कामरान साहब, आपने साकिब साहब की जो ऑडियो थी वो सुनी। देखिए दोनों मोहतरमों में से एक शख्स तो जो है ना वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं ना, जो कुछ भी बात है, जो भी फैक्ट होता है। मगर इस निज़ाम इंसाफ को जो नुकसान जो मजीद दिया गया है, पहले भी हमने बहुत दिया है, हम सब ने मिलजुल के इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, बाकी इदारों ने भी, हमने भी, अदलिया ने भी, तो उसमें जो है ना ये एक और जो है ना वो बहुत सख्त कील ठोंकी गई है और इसका कोई अच्छा जो है ना वो पब्लिक में मैसेज नहीं गया है। अच्छा, कानूनी फायदा जो मरियम साहिबा को आपको नजर आता है? नहीं, इससे क्या फायदे होते हैं? देखिए एक एलिगेशन लगा, हालांकि मैं कहता हूं कि मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उनके ऊपर जो है ना वो केस प्रूव नहीं होता, सच्चा है झूठा मुझे नहीं पता, ये अल्लाह जानता है या तो वो खुद जानते हैं, मुझे नहीं पता, मगर मेरे अपना ओपिनियन ये है कि वो केस स्टैब्लिश नहीं होता। मगर क्या इन चीजों से वो एक केस एलिगेशन लग गया, एलिगेशन आपने उसको आपका ट्रायल हुआ, उसके बाद जो है ना जो मटीरियल है वो रिकॉर्ड पे आ गया, अब उसकी एप्रिसिएशन की बात है। जज अरशद मलिक ने गलत किया होगा, नीचे ट्रायल में गलत हुआ होगा, हाई कोर्ट ने एप्रिसिएशन करनी है, वो ठीक होगी मैं समझता हूं। और उसमें क्योंकि उनको वो भी अल्लाह पाक को जवाब दें, तो या इवन पब्लिक को भी जवाब दें, अपने ज़मीर को भी जवाब दें, वो ठीक होगी। इस तरह की बातों से शायद उसके ऊपर कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से अगर आप इस प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर देंगे तो फिर तो हर केस में कोई ना कोई जो ना वो एलिगेशन जज के हवाले से, उसके बेटे के हवाले से, ये जो कंटेम्प्ट वाली बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है कामरान साहब के, ये कंटेम्प्ट असरअंदाज होने की, ये आपको लगता है कि थोड़ा कंटेम्प्ट वो एक्सेस में मेरा ख्याल है, उसको असरअंदाज होने की या नहीं ये पता नहीं। अब इसको किसको कंटेम्प्ट देंगे? अब राना शमीम साहब इस पर वो अड़ जाएंगे और उसके ऊपर जो ना वो कहेंगे मैंने ठीक कहा, मुमकिन है ठीक भी हो। साकिब निसार साहब कहेंगे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, मुमकिन है वो ठीक कह रहे हैं। एट दी एंड मीडिया पे आ जाएगी कि आपने खबर गलत छापी और आपने इस पे प्रोग्राम कर दिया, तो वो एट दी एंड जो ना आपने तो इनोसेंटली या खबरियत की वजह से या चलें नमक मिर्च लगा के आपने उसको जो ना वो चला दिया, मगर उस चलाने की वजह से जो ना वो आप जो ना वो खामखा उस पे खराब होंगे। नहीं कामरान साहब, हमने आपको प्रोग्राम में बुलाया इसी वजह से कि हम तो ले जाएंगे, कामरान साहब थे हमारे प्रोग्राम में और जादव साहब थे, हमें खराब ना करें, हमने सारी कानूनी बातें की हैं इस प्रोग्राम के अंदर। शादत साहब, गुत्थी कैसे सुलझेगी, हल क्या है? पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जिस तरीके से लोगों ने इसको जोड़ दिया है साकिब निसार साहब के साथ, के राना साहब ने जो बात सामने आई है, इसका एक तरीका कार है। अब मैंने चूंकि नहीं देखा कि कौन सी क्या किसी ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव की या कोई सुगोमोटो कोर्ट ने लिया है, नोटिस लिया है, तो किन और इस वजह से कि चूंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज से मुताल्लिक ये बात थी कि उन्हें फोन किया गया था साकिब निसार साहब ने, इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो सिटिंग जज है मेरे ख्याल में। अभी अगर वो जज साहब बैठे हुए हैं तो इसमें तो फिर 3 जज आ गए ना, एक जज तो ना हुआ ना, 3 जजों का मसला है, 3 जज और एक रजिस्ट्रार। तो मेरी ये तो जुडिशरी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा स्टिग्मा होगा, और मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये मसला इसका तस्फिया होना चाहिए और वाकई ऐसी कोई बात है या ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी है ये वाहिद चीज होनी चाहिए कि इसको विद इन ए वीक जो है ना थ्रेश आउट होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ये मसला बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, क्योंकि दोनों जजेस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो हो सकता है मेरी दानिस्त के मुताबिक कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो है शायद इसके ऊपर वो किसी किस्म का कोई वो ऑर्डर न कर पाए या इस किस्म की कोई सूरत हाल हो। और दूसरा उसके अलावा मैं बताऊं, जहाँ तक वो बात आप कह रहे थे मुर्तज़ा साहब से कि अपील पे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो बात यह है कि हमारे ज़ाब्ते में एक सेक्शन है 528 CRPC में, वो है एडिशनल एविडेंस के लिए। कोर्ट केसेस का मुकदमात का फैसला करती है जो रिकॉर्ड अदालत के सामने RNP की शक्ल में आता है, जो अपील में करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है, तो लास्ट टाइम भी तो मैं समझता हूँ कि अपीलांट्स ने कोई एप्लीकेशन दी है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आएँ, तो ये वो आगे चल के देखना होगा कि किस तरीके से जो अपील कुनंदा हैं वो इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को, इस एफिडेविट को उस जुडिशल उस अपीलेट फाइल पे लेके आते हैं। तो ये 2 अलग अलग इशू हैं। एक जज साहब सिटिंग जो हैं उनका कंटेम्प्ट अलग मामला है, और उनका मामला है, ये अलग 2 जो है ना ये अलग अलग चीजें। आफ्ताब साहब,
اس پہ تو ہے کہ اب سیاست نہیں ہونی چاہیے اس معاملے کو ایک قانونی طور پہ ججز اور یہ ہے آنریبل طریقے سے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی گلٹی ہے چیزیں تو وہ معاملہ ونس فار آل سیٹ ہونا چاہیے، سیاست دانوں کو پرے رہنا چاہیے۔ نہیں بالکل صحیح بات ہے، دیکھیں یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ نارملی تو یہ سوانح عمری میں لکھا جاتا ہے کہ جی کہہ رہے ہیں کتابیں لکھتے تھے رضوانہ صاحب کہتے ہیں پہلے یہ بیان آ جاتا تھا، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ جی جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن جو ایک بات ہے کہ کم سے کم ایک چیز تو ہونی چاہیے، یہ طے کر لیں کہ پارلیمنٹ جو ہے سب سے مقدم جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک تفصیلی گفتگو تو ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتا ہو کہ بھئی کس کی غلطی ہے، کہاں ہے اور کیا ہے، اور یہ جو جج حضرات ہیں یہ بھی کم سے کم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے کسی حد تک تو جواب دہ ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت یہ شہادت امان صاحب زیادہ جانتے ہیں، کامران صاحب جانتے ہیں یہ کہ ججز کے بارے میں تو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو وہ مطلب اب جب اس قسم کی غلطیاں آتی ہیں تو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ صحیح بات ہے، بات یہ کہ کچھ انڈیویجولز کی چیزیں سے کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے جو ہے نا سارے تو اس وجہ سے انسٹیٹیوشن مقدم ہونا چاہیے، اس کی رسپیکٹ۔ اچھا دیکھیں اب اس سے کیا، میں آفتاب بھائی کی بات کاٹتے ہوئے جو ہے وہ ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں گئے گزرے ججز، گئے گزرے سے مراد ان کی یہ کہ یہ لوگ بڑا ہائی پیڈسٹل پہ ان کو رکھتے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ میں یہاں پہ ڈسنٹ کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ چیز جو ہے واضح ہی نہیں ہے کہ یہ چیز اس کا وجود ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ ایک ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں بار بھی جو ہے یہ ڈیمانڈ کرے گی، عوام بھی کرے گی کہ اس ایشو کو جو ہے نا ودن 10 days 15 days ٹائم لمٹ رکھ کے، ٹائم لمٹ کر کے اس کو۔ میں وقفہ لے لوں شاہد صاحب، وقفے کے بعد آتے ہیں تو جوائنٹ سیشن والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کامران صاحب اب جوائنٹ سیشن بدھ کو کال ہوا ہے، کوئی اپوزیشن سے بات چیت ہوئی ہے؟ کیونکہ بعض اطلاعات یہ تھیں کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہیں، جو بلز کم کیے گئے اس میں اپوزیشن کی مشاورت ہے، ایسا کچھ ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو اس میں ہارڈ لائنر تھے وہ ہم تھے، یعنی جے یو آئی تھی، اور باقیوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پہلے بھی بات کرنے پہ ایگری نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس کمیٹی میں، اسٹیئرنگ کمیٹی میں شاہدہ بہن کو اور مجھے ڈالا گیا جے یو آئی کی طرف سے، جس کو اپنا یوسف رضا گیلانی ہیڈ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی مشترکہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کی تو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی کریں۔ پھر خیر اس کے بعد پھر شاہدہ بہن گھر گئیں، جا کے مولانا صاحب سے اجازت لی، کچھ میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی، تو ہمیں بڑی مشکل سے یہ اجازت ملی تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ہاتھ کر لیا، دھوکہ دے دیا۔ ایک طرف جو نا وہ بات چیت کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی بات چیت کریں، پھر وہ اسپیکر صاحب نے ایک گول مول سا خط لکھ لیا جس کا جواب گیا تھا، حالانکہ ہم نے سنڈے کو جو ہے نا یہ سارا کچھ فائنل کر کے بھجوا دیا، چھٹی کے دن کے باوجود یہ ہم نے زوم پہ میٹنگ کی اور اس کو ان کو واپس بھجوا دیا۔ اب پھر انہوں نے وہ کر دیا، ایک طرف یہ کہتے ہیں بات کرنا ہے، میرا ویو یہ پہلے سے ہے کہ یہ ٹائم گین کر رہے تھے، ان کو تھپکی چاہیے تھی، مین والے انہوں نے مینیج کرنا تھا اور مینیج کروانا تھا، بلکہ ان کے بڑوں نے مینیج کرنا تھا، اور وہ بڑوں نے شاید مینیج کر لیا ہو، اور وہ جو مینیج کر لیا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے اجلاس بلوا لیا۔ اپوزیشن کو نہ یہ پہلے مانتے ہیں، نہ اب مانتے ہیں، نہ آئندہ مانیں گے۔ ان کے جو سسٹم میں جو نا، ان کے سافٹ ویئر میں جو نا اپوزیشن کرنے والوں کا جو نا یا ان سے بات کرنے والوں کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو اب جوائنٹ سیشن ہے کامران صاحب، تو اب اس میں اپوزیشن کی کوئی مشاورت، کوئی چیز، کسی بل کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے، آپ نے مخالفت کرنی ہے اب اس کی؟ کوئی نہیں ہوگا، ہاں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ میجارٹی ہے، وہ جو ان کی اتحادی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ جو دباؤ ڈالتے ہیں، انہوں نے دباؤ ڈالا ہوگا تو وہ پھر وہ لائن اپ ہو گئے ہوں گے، اور ادھر سے ہم لوگ ہوں گے، بس وہ جو فرق ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر دباؤ نہ ڈلا تو پھر اس کے بعد کا جو فرق ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک، تو شاہد صاحب اس کا مطلب ہے اب تو یہ بل اکثریت کے بلبوتے پہ منظور ہو جائے گا، اور اکثریت تو اپوزیشن کی ہے۔ جوائنٹ سیشن دیکھیں جوائنٹ سیشن میں بھی کامران صاحب بہتر جانتے ہوں گے، میں تو نیا آدمی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ واضح کامران صاحب سے کروائیں کہ سیشن میں نیشنل اسمبلی کے لوگ اور سینٹ کے لوگ ووٹ کس طریقے سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ کامران صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3.28 ووٹ آف دی نیشنل اسمبلی از اکول ٹو 1 ووٹ آف سینٹ، ایسا ہی ہے سر؟
نہیں سر ایسا نہیں ہوگا نا, اب جب جوائنٹ سیشن ہوگا تو سب کا ایکول ووٹ ہو جائے گا. ایکول ووٹ ہوگا, اچھا. ایکول ووٹ ہوگا. پارا پھر بھی اگر ایکول ووٹ بھی کامران صاحب ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جو ہے نا یہ تھرو نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ عام پبلک بھی جانتی ہے, عام لوگ بھی جانتے ہیں, ان کے اپنے لوگ بھی نہیں ہوں گے. اور یہ امپریشن یہ دینے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا تھرسڈے کو بھی یہ سیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. آج ہم نے اپنے ایک جو ہے سینیٹر دوست کو وہاں پہ دیکھا کہ وہ سیشن میں کامران صاحب بھی موجود تھے, کہ کامل آغا صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کا چیئرمین سینٹ سے شکوہ کر رہے تھے کسی اپنی بات کے اوپر کہ مجھے فلاں کمیٹی سے کیوں ہٹا دیا گیا, وہ بھی 2-3 دن میں. تو ایسی پوزیشن ہے نہیں. یہ پھر دوبارہ خطرہ ہے کہ جوائنٹ اس کے سیشن علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ آج جو ہے لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ میں یہ کہا کہ ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یہ کہا ہے کہ بھائی ان ایشوز کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں کامل صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم گین کیا ہے. آفتاب صاحب لاسٹ کامنٹ سے پروگرام ختم کریں. جوائنٹ سیشن اکثریت پہ منظور چلے بس پہ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, انفارچونیٹ نہیں ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی ہونی چاہیے, جی رائے کا حق سب کو ہے. جوائنٹ سیشن میں اگر اکثریت کوئی سمجھتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو کھل کے کرنا چاہیے. وہ جو ابھی جو جج والی بات ہم کر رہے تھے کہ وقت کے اوپر پھر ہم کرتے نہیں ہیں, بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہو گیا, پریشر میں آ گئے, تو پریشر سے ہمیں نکلنا ہے. اور جہاں تک ابھی شہادت بھائی نے بات کی کہ عوام سمجھ گئی, عوام کو اس وقت یہ ایشو نہیں ہے, عوام کا ایشو ڈیفرنٹ ہے, اس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ ہے مہنگائی. ٹھیک بات ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, شہادت احمان صاحب, رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.